وجد کسے کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر اذکار کے دوران وجد کا طاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ وجد سارا تماشا ہے جی. وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گانوں پہ بھی وجد ہو جاتا ہے. آبدہ پروین بال کھول کے ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے. یہ پیورلی ایک سائنٹیفک فنومینا ہے. اس کو کہتے ہیں ریزوننس, اردو میں گمک کہتے ہیں. آپ نے پڑھی ہوئی ایف ایس سی میں, جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے نا, ان کو ریزوننس کا پتہ ہے. ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکوینسی کسی دوسری فریکوینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے فوجی جب پل کے اوپر سے گزرتے ہیں نا, وہ پریڈ نہیں کریں گے. کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میتھمیٹیشین, انہوں نے پتا ہے اس گل کا. کیوں جی؟ اسی ہے ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو. اچھا منوی آندی ہے تھوڑی بہت میتھ. اچھا کیونکہ آپ تو میتھمیٹیشین ہے اور ہم اپلائیڈ میتھمیٹکس, انجینئر جو ہے وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. فوجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پل کے اوپر اکٹھی مارچ نہیں کرنی, کیونکہ اگر وہ فوجیوں کے مارچ کی فریکوینسی اس کی نیچرل فریکوینسی کے ساتھ میچ کر گئی پل کے, تو پول اینج کرے گا, پھر تو مارچ روک دیتے ہیں. یہ ریزوننس جو ہے نا, یہ جو وجد آتا ہے نا جن لوگوں کو, یہ بالکل صحیح آتا ہے. یہ ٹوٹلی سائنٹیفک فنومینا ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, ورنہ تو ہندوؤں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے. چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے. نہیں, غیر مسلموں کو بھی آتا ہے, گوروں کو بھی آتا ہے, کرنٹ بھی لگتا ہے, کرنٹ بھی لگتا ہے, وہ کرنٹ شاہ بھی چل رہے ہیں. اس کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. اجتماعی ذکر جو ہے نا, وہ اگر قرآن کا ذکر ہو رہا ہو, یعنی اجتماعی محفل, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جہاں لوگ قرآن کی تدریس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے لے کے اوپر تک فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے. یہ جو ضرب و زبوں والا ذکر ہے نا, اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں. میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا اللہ کا ذکر ثابت ہے؟ میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے نام کے اوپر کبھی ذکر تعلیم نہیں فرمایا, ہمیشہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے. یا سبحان اللہ ہوگا, یا الحمدللہ ہوگا, یا لا الہ الا اللہ ہوگا, یا اللہ اکبر ہوگا, یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا. صرف اللہ 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 یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ کوئی ذکر, کیونکہ یہ کوئی جملہ ہی نہ مکمل ہو رہا. سبحان اللہ کہیں گے تو پاکی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہوا, اللہ اللہ بس جملہ ہی مکمل نہیں ہوا. آپ نے اللہ کی کیا تعریف کی؟ یا آپ کہیں الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, جملہ مکمل ہو گیا. اللہ اکبر, بڑائی اللہ کے لیے, جملہ مکمل ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکیوں پہ استقامت کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے. صرف اللہ, یہ تو جملہ ہی مکمل نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے. ذکر میں ہوتا ہے آپ تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ایٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ جملہ تو ہے ہی نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا, الحمدللہ آج تک چیلنج قائم ہے, کوئی نکال نہیں سکا اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے جی. ہاتھ ملاتے ہیں وہ اپنے پیر کے ساتھ, اور کرنٹ لگتا ہے, اور وہ ایسے بڑے زور سے. اور سر یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. اس قسم کے کئی ہندوؤں والے مسئلے ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایپنٹزم ہے وہ ایک طرح سے دین, یہ میں بار بار کہتا ہوں, دین جب کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی علیہ السلام سے ثابت کرنی ہوگی. باقی آپ شودہ بازیاں جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں. وہ جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے. میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کاغذ پہ, دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے اس کا, جس نے پہلے میکینک ہے شبال کے لیے پرواز جانے وہ باز رینج ہی ہے نا, پروازہ ختم ہو گئی ہیں. میں انہوں نے لکھ کے دینا لیٹن لینگویج ہی فارمولہ لکھ دیں, یہ صرف تک کے پڑھ کے 10 دن. اور ان کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے. اللہ نے تو لیٹن آندھی ہے نا, اللہ نے تو میکینیکل انجینئرنگ آندھی ہے نا. انہوں نے میں کہا نہیں 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میتھمیٹکس دی لکھ کے نا سولوشن کرنے سے تھے قیامت تک نہیں کر سکتے. صرف پڑھ کے 10 دن کے لکھا کہ ہے کوئی بھی بزرگ ہے, کوئی بزرگ آ جائے سامنے, لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کی تھی ہوئے, وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے میتھمیٹکس پڑھ لی ہوئی ہے, ادروائز نہیں. وہ بھی پڑھے آ جائے, انہوں بھی کوئی ایسی شے پڑھا دیں گے, وہ انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے. ساڑھے کو بہت کچھ ہے, ظاہر ہے اسی بھی تو پہنچے بزرگ ہے نا. ہاں. اگلا سوال ہے, کیا قیامت والے دن نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے جا سکتی ہے تو ایک ولی اللہ کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ پہلی بات ہے یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک عورت, یہ تو آپ کے ٹیکسٹ میسیجز اور فیس بک پہ حدیثیں چل رہی ہیں. ہاں مانوی اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, قرآن میں ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا گیا. اگر کسی کی بچی بے پردہ گھر سے نکلتی ہے اور باپ اس کے اوپر راضی ہے, اس کو نہیں روکتا. ایک تو ہے نا کہ باپ کے آنکھیں سے ہی باہر ہے تو روٹی پانی بند کر دے, ہوتا نکال دے اس کو گھر سے. ٹھیک ہے. یا کوئی اور اس طرح کا پروٹیسٹ کرے کہ وہ راہ راست پہ ہے, یا بچپن سے صحیح تربیت کی جائے.
تو ظاہر ہے وہ باپ بھی ذمہ دار ہے, خامند ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے, حدیث کوئی نہیں ہے. باقی رہا کہ اولیاء اللہ شفاعت کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر شفاعت کریں گے, حضرت عمر کریں گے, حضرت عثمان غنی کریں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ویسے کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی شفاعت کی وجہ سے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, امام حسن حسین سارے شفاعت کریں گے. اگر آپ اس سے اپنے بزرگ بابے لے رہے ہیں پہلے وہ اپنی جنت کنفرم کریں, ان بزرگوں کی بات کریں جن کی اپنی جنت کنفرم ہے. آپ کے بزرگوں کے تو عقائد ہی ایسے ہیں کہ ہمیں تو ان کی جنت ڈاؤٹ فل نظر آ رہی ہے, چاہے جائے کہ وہ کسی کو لے کے جائیں گے. تو اگر اس سے کوئی یہ نکالتا ہے وہ نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو نبی علیہ السلام کے بعد اور انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. اور نیک بندے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے بنائے ہوئے نیک بندے نہیں, خدا کے لیے